بہت سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ گاؤں کے بچے اکثر وہاں کھیلنے جاتے تھے، لیکن رات کے وقت جنگل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جنگل میں ایک پراسرار خزانہ چھپا ہوا ہے، جسے صرف بہادر اور سمجھدار لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ علی، سارا اور حمزہ تین بہادر دوست تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو تلاش کریں گے۔ وہ جنگل میں داخل ہو گئے اور اپنے ساتھ ایک نقشہ، ٹارچ اور کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ علی نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں مل کر چلنا ہوگا۔ تھوڑا آگے بڑھنے پر وہ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچے، جس کی جڑوں میں ایک کتبہ رکھا ہوا تھا۔ اچانک درخت بول پڑا، اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو میری ایک پہیلی کو حل کرو۔ میں وہ ہوں جو زندہ بھی ہوں اور مردہ بھی، بتاؤ میں کون ہوں؟ بچوں نے سوچنا شروع کیا۔ سارا نے کہا، یہ درخت کی بات کر رہا ہے۔ درخت زندہ بھی ہوتے ہیں اور جب کٹ جاتے ہیں تو لکڑی بن جاتے ہیں۔ درخت خوش ہو گیا اور اس کی جڑوں میں سے ایک رستہ کھل گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بچے ایک تالاب کے پاس پہنچے جو چمکتا ہوا لگ رہا تھا۔ تالاب کے پانی میں ایک پراسرار سی آواز گونجی، اگر تم خزانے کے قابل ہو تو ثابت کرو کہ تم لالچی نہیں ہو۔ اس پانی سے جو چیز نکالو گے وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوگی، لیکن خزانہ چھل جائے گا۔ حمزہ نے کہا، ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، خزانے کی تلاش ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ بچوں نے تالاب کو چھوڑ دیا اور اچانک تالاب کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ غار کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن ان کی ٹارچ کام آ گئی۔ غار کی دیواروں پر پرانی تصاویر بنی ہوئی تھی، جن میں خزانے کا مقام دکھائی دے رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک بڑے چمکتے ہوئے صندوق کے پاس پہنچے۔ صندوق کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خزانہ صرف ان کے لیے ہے جو نیک، بہادر اور سمجھدار ہیں۔ بچوں نے صندوق کھولا تو وہ سونے کے سکوں، جوہرات اور کتابوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن سب سے خاص چیز ایک چمکتا ہوا پتھر تھا، جس پر لکھا تھا، یہ خزانہ صرف انہی کے لیے ہے جو اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ بچے خزانے کو گاؤں لے آئے اور بزرگوں کے ساتھ اسے بانٹ دیا۔ اس خزانے سے گاؤں کے اسکول، ہسپتال اور فلاحی کاموں کے لیے مدد ملی۔ علی، سارا اور حمزہ ہیرو بن گئے اور ان کی بہادری اور نیکی کے قصے گاؤں بھر میں مشہور ہو گئے۔